ایک سوال پھر یہ کروں کہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے بالخصوص علماء اکرام کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نزدیک انجینئر صاحب کذاب بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں, اور انجینئر صاحب کے نزدیک ہمارے بڑے بڑے علماء کذاب بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. میں سخت الفاظ استعمال کروں, میں آپ سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ پریشر ہے, ورنہ میں یہ نہیں استعمال کرنا چاہتا. جی ساڈے تو کوئی پریشر نہیں ہے. اچھا جتنا مرضی پریشر پاؤ. اب انہوں نے یہ کہا جی کہ انجینئر صاحب ہمارے سے, مفتی اسحاق صاحب کے ساتھ مجھے یہ کانفیڈنس تھا, میں ان کو کہتا تھا, وہ کہتے ہیں میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, ویلکم کروں گا, آ جائیں طبیعت صاف کر دوں گا. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کیا اس بات پہ کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ, اور یہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے دعوت ہے, فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ اسے کیوں کتراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو پتہ ہے یار ان کو عربی نہیں آتی ہے کہ عبارت ہمارے سامنے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے یہ ڈرتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے, ہم ان سے نہ گالم گلوچ کریں گے نہ بدتمیزی کریں گے. ان سے کہیں کہ انجینئر صاحب سے میچ کھیلنے کی بجائے نا آپ پہلے آپس میں میچ کھیلیں, 5-6 ٹیمیں جو ہیں, آپ کو جو فائنل جیت جائے گا اس نے میرا فائنل کرا لیو. ٹھیک ہے نا جی, تسی آپس ہی عربی والے متفق ہو جاؤ, جڑے عربی جان دے ہو, ایک دوسرے دی عربی نو ہی سمجھ دے ہو, تسی آپس ہی متفق ہو کے کوئی کسی رزلٹ تک پہنچ جائیں, تو کیا یہ پہنچ جائیں گے کسی رزلٹ تک؟ آپ سمجھتے ہیں طارق قادری صاحب کو عربی نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا. طارق جمیل صاحب کو عربی آتی ہے نا. یہ سارے آپس میں بیٹھ کے کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتے. ضروری ہے انجینئر صاحب کو بیچ میں گھسیٹنا ہے؟ نہ میری کوئی پارٹی, نہ میری کوئی جماعت, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی میں کوئی ایڈے بڑے لیول دے ہوتے لوگوں کو کوئی اپنا مرید کر کے لوگوں کو مال تے چندے ہتھے آنا پیا. میں تو ٹینشن کس گل دی اللہ دے بندے ہو, جاؤ اپنا اپنا کام کرو, کس چیز کی ٹینشن ہے؟ آپ آپس میں اپنا اختلاف رائے جو ہے اس حوالے سے دیکھیں, آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جو یہ مجھے کہتے ہیں نہیں آپ ہم سے مناظرہ کریں. آپ آپس میں مناظرے کریں, اپنے معاملات کو طے کریں, جہاں تھوڑے جو جیت گیا اس نے ساڈے نال آ کے میچ پوا لینا, اور ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن ایک شرط کے اوپر کہ ہمارا فیصلہ پھر کوئی کسی غیر مسلم سے کروایا جائے گا, جس کے سامنے بزرگ بابے نہ ہو, اندھی تقلید نہ ہو. وہ قرآن و سنت جب پڑھے تو پھر وہ سمجھے کہ واقعی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اس حدیث کے تحت پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ حضرت معاویہ نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تو اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے چونکہ صحابی ہیں. گورا نہیں چھوڑے گا, وہ کہے گا نہیں بھی غلط کام غلط ہے, چاہے کسی نے بھی کیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. تو اگر اس طرح کے کسی منصف مزاج گورا اس کو یہ بنانے کے لیے تیار ہے تو ہم انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار ہیں. گورا لے آؤ. نہیں, گورا تو سب سے پہلے کہے گا, گورا کہے گا جی مناظرہ ہے کہ ان کے درمیان, یہ ڈگری والے لوگ. گورا تو کہے گا ڈگری کدھر ہے؟ نہیں, ڈگری والے لوگ نہیں, گورا نہیں ڈگری دی گل کرتا اللہ دے فضل نال. گورا جنہاں نو فالو کر رہے ہیں نا انہاں کول ڈگریاں نہیں سن, نیوٹن تے آئنسٹائن کول. گورا علم نو فالو کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء کا بیہیویئر اتنا شرمناک ہے. آپ کسی گورے پروفیسر جو پی ایچ ڈی ہو اور آپ بالکل 3rd کلاس قسم کے کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا میں, اور وہ جس ٹیکسٹ بک کو پڑھا رہا ہو اس ٹیکسٹ بک میں سے میں اس گورے کی وائٹ بورڈ کے اوپر غلطی نکال دوں نا کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے نا یہ جو کتاب آپ نے ریفر کی تھی اس کے مطابق غلط ہے, وہ کہے گا سوری, یہی کرے گا نا. تو مولوی ایڈا سیدھا کہ تسی کو سر ہے جڑا تسی لکھ رہے ہو اے بخاری سے لکھیا ہے جے رفع دین, تو دیوبندی اور بریلویوں دے مولوی کہیں گے ہاں جی بڑی مہربانی, سوری, ہم آج سے رفع دین شروع کرتے ہیں. اینج ہوئے گا, کر دیں گے شروع کہ بخاری مسلم. تو اللہ کے بندے یہ تو اپنی ٹیکسٹ بک کو فالو نہیں کرتے ہیں, یہ گوروں کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اپنی کتابیں جو ڈکلیئر کی ہیں ان کو یہ فالو نہیں کر سکتے ہیں, ان کی جرت نہیں ہے. تو یہ اپنی ٹیکسٹ بک کے خود مخالفین ہیں. تو ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں, گورا انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ دے گا. ٹھیک ہو, اس لیے نہیں کہ ہم کوئی گوروں کے ایجنٹ ہیں, کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. اور یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوتا نا اللہ کے بندوں, تو یہود و نصارہ کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابیں فضائل اعمال, بہشتی زیور, بہار شریعت, اسام الارمین اور المحند المفند, یہ ساری گوروں کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. گوروں کے زمانے میں ان کتابوں کے ریفرنس دے رہا ہوتا اگر یہ گوروں کا ایجنٹ ہوتا. بخاری مسلم کے نہ دیتا. اگر آپ سمجھتے ہیں امام بخاری امام مسلم بھی گوروں کے ایجنٹ تھے تو سانو گورے منظور نے پائی, اسی انہوں گورے دے نال ہی. اچھا, اب آپ کی پرسنالٹی سے ذرا تھوڑا ہٹتے ہیں نا, مہربانی کی تھی جناب, معاف کیتا جی. میری علی بھائی بات ہوئی ہے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں, مناظر بھی ہیں, بہت انٹرنیشنل کیلیبر کے, ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو اخباری گروپ ہے نا, ایک اصولی ہیں حسن عشری جو ایران عراق کے گرینڈ آیت اللہ لیول کے ہیں, ہاں جی, اور ایک اخباری ہیں جو قدیم علماء, ان میں کچھ اخباری بھی ہیں جیسے علامہ مجلسی بھی تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے کچھ علماء تعریف کے قائل تھے, لیکن وہ کہتے ہیں جی روایات بے شمار ہیں اہل سنت کے یہاں بھی, اہل تشیع کے یہاں بھی, اور وہ بالشبہ تعریف کے قائل تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ان کی تکفیر نہیں ہم کرتے, ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں اس مسئلے میں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابن تیمیہ نے تکفیر نہیں کی, بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حنفی مجتہدین نے بھی اگر کوئی بالشبہ قائل ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی. تو میرے بھائی دنیا میں سارے بالشبہ ہی کسی گمراہی کا شکار ہوئے میں.
تکفیر والا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو ہم تو اس کے بالکل کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ نے مجھ سے میرا اوپینین پوچھا نا جی. باقی رہا اس اعتبار سے کہ جو ملا باقر مجلسی ہے اس نے یہ لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیعہ کی بڑی جرت ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس بزرگ کو گمراہ تو کہہ رہے ہیں نا اس مسئلے میں، اس مسئلے کے اندر، تو یہ بہت بڑی جرت ہے. اور کاش اہل سنت کی بھی یہ جرت ہو کہ وہ ان کے علماء نے جو کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ لگائیں پھر، یا پھر اہل تشیع کے بعض علماء تعویلات بھی کرتے ہیں ان روایتوں کی کہ وہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھیں وہ آیات جو 90,000 آیات ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں رضاعت والے چیپٹر میں موجود ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک ہم یہ پڑھتے تھے آیات قرآن کے اندر کہ رضاعت جو ہے 1 یا 2 دفعہ دودھ نہیں بلکہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو علماء کہتے ہیں منسوخ ہے روایت. ہاں جی علماء نہیں کہتے ہیں، یہ نووی کہتے ہیں. نووی صاحب 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیں، تو ہمیں کسی کی دوست نہ کوئی لگایا کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ علماء کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ام عائشہ کو زیادہ قرآن آتا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور ذات کا مسئلہ ان کے گھر کے اندر ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے، تو یہ ام عائشہ کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے. اچھا پھر دوسرا اس روایت سے تو جان چھڑا لیں گے، وہ ابو داؤد ترمذی کی روایت کا کیا کریں گے جو ابن عباس آ کے حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ تم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا لکھ دیا ہے، یہ کیوں اکٹھا لکھا ہے تم نے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور میں نے اس کے درمیان بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی صورت ہو یا 2 صورتیں الگ ہوں، تو میں نے احتیاطاً ان کی فصل لادہ کر دی ہے، بسم اللہ بیچ میں نہیں ڈالا ہے. اے ابو داؤد ترمذی سے مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بالکل اختلاف قرآن والے چیپٹر میں پہلی جلد کے اندر بالکل آخر کے اندر جا کے یہ روایت آتی ہے. اے لو ٹھیک ہے جی، اے روایت دکھا بھی دو جی، مشکات میں پہلی جلد کے اندر آخری روایت ہے 2222 ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد بھی ہے، احمد بن حنبل میں نہیں بچنا انہوں دی بھی آ گئی جی. اسناد حسن شیخ زبیر صاحب شیخ البانی دو نے کیا ہے. اے بخاؤ جی پہلے دے یہ مشکات باہر سے دکھائیں ان کو، یہ مشکات ہے. اے تسی نواں کٹا کھلوایا نا میرے کو پھر سامی ہو اس کٹے نو بھی. اے مشکات دکھا لیجیے جی، کھولا اے جی اور روایت آخری صفحہ مشکات کی پہلی جلد کا، اور یہ صفحے میں اردو بھی ہائی لائٹ کرے اور نیچے والا فٹ نوٹ بھی بالکل اینڈ پہ جو ہے نا جس میں حوالے لکھے ہیں اسناد حسن ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد کا حوالہ لکھا ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے اس میں تو ناسخ و منسوخ بھی کوئی نہیں ہے. اما عائشہ نو نہیں پتا لگا، ہوں تسی کہو کہ حضرت عثمان نو بھی نہیں پتا تے ابن عباس کو بھی نہیں پتا، جنہوں نے بارے دعا ہے کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے ابن عباس کو، اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو اختلاف سے ہٹ کے جمع کیا ہے، تو تھوڑا پورا قرآن ہی مشکوک ہو گیا. پھر اے ان کڈو اس روایت نو باہر، یہ میں نے اس میں اشارتاً بتائی تھی، آج میں نے دکھا بھی دی ہے. مسئلہ یہ ان ساری روایتوں کی یہ تعویل کریں گے، اور مولانا اسحاق صاحب تو یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی روایتیں ہم مانتے ہی نہیں ان کو، وہ ان روایتوں کا انکار کرتے تھے. نہیں یہ تو پھر نیب ڈار صاحب والی پالیسی ہے نا جی، میں نہیں مانوں گا، یہ تو بات کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے علماء ہے نا جی، آپ یہ مجتہدین ہیں سارے جمع ہو ان روایتوں کے جواب دیں، اس کی بجائے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ کا بھی تو یہ منہج ہے نا کہ اگر جی میرا منہج یہ ہے کہ جی جی میں اس طرح کی تمام روایات کو صحیح ماننے کے باوجود تعویل کروں گا، اور میں قرآن کو جو مشرق سے لے کر مغرب تک تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں، اور جو اس قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو میں اس پہ توبہ پیش کروں گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو میں تو اس کی تکفیر کروں گا. بس میں نے اپنا موقع بتا دیا، باقی سنی جانے شیعہ آپس ہی لڑو بیرو تھوڑی اپنی روایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن پاک ہے جیسے آپ کے سامنے پڑھا ہوگا یہ اس فارم میں دے کر گئے تھے یا بعد میں لوگوں نے کیا اس کو اکٹھا؟ یہ فیس بک پہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں. بحثیں کیا ہے، سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن پاک کو کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ جمع کیا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرات کا اختلاف ختم ہوا. میں نے پورا اس پہ لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کے موضوع پہ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی آیت کے تحت میں نے یہ سارے قرات کے اختلافات بھی بتائے ہیں. کتابی شکل میں تو ظاہر نہیں تھا لیکن کمبائنڈ فارم میں اس اعتبار سے تھا کہ اصحاب جو ہیں وہ حافظ قرآن موجود تھے. صحیح بخاری میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا، اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر وہ رو پڑی. سیکوینس بھی ہمارے والا تھا کیا؟ یہی سیکوینس ہے، یہ جو ترتیب ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہے
یہی لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہے، البتہ جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے. نہیں یہ آپ کہاں سے بات کہہ رہے ہیں؟ اجماع سے، اجماع حفاظت کوئی کا حوالہ ہے اس پر؟ اجماع، پوری امت کا اجماع. اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی ہے، اجماع امت ہے. کوئی اور قرآن کسی کے گھر سے نکل آتا ہے تو دکھا دے مجھے. جو قرات کے اختلافات کو بھی لوگ مان رہے ہیں، قرآن تو یہی مان رہے ہیں نا. وہ الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا. ایون وقف تک جو ہے، میں نے اہل تشیع وہ جو آیات ہے نا سورہ آل عمران کی، کہ جو علم میں راسخ علماء ہیں وہ تو اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ اللہ ہی کی طرف سے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس میں وہ اہل تشیع وقف نہیں مانتے نا. وہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا پھر علماء کے پاس ہے جو راسخ ہیں علم میں، تو وہ ادھر وقف نہیں کرتے. لیکن میں نے ایران کا قرآن چھپا ہوا دیکھا ہے، وہ بھی وہاں پہ وقف موجود ہے جو اہل سنت کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وقف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو راسخ ہے علم کے اندر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے متشابہات ہے یا محکمات ہیں، ہم ان کے پر ایمان ہیں. تو قرآن تو ایک ہی ہے میرے بھائی، پریکٹیکلی چونکہ ایک ہے. امت کا اجماع خود اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہے. امت کا اجماع جو ہے نا، اس امت کی حفاظت قرآن نے کی ہے اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذریعے لی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہو. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک عام شخص ہے، بالکل لے مین، ریڈی والا ہو گیا، دکاندار ہو گیا، سادہ سا، وہ قرآن پاک کو اگر پڑھے گا جو آپ بات فرما رہے ہیں، ہاں جی. اور چلو حدیث بھی اس میں لے ہو، تو کیا وہ پڑھ کر گمراہ ہوگا، اپنے مطلب نکالے گا، کسی نہ کسی عجیب فرقے کی طرف مائل ہوگا، یا وہ صحیح حق تک پہنچے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بالکل سادہ قرآن پڑھے، کسی عالم سے رابطہ ہی نہ کرے، گھر بیٹھے. جی کوئی گمراہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. قطعاً نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہو جائے. اچھا پھر آپ کو کچھ مسئلے بتاتا ہوں نا. ہاں جی، جیسے بتائیں. آپ فقہ دیتے ہیں، سب سے پہلے تو عقیدے کا کوئی مسئلہ بتائیں. فروعی مسئلوں کو چھوڑیں، عقیدے کا کوئی مسئلہ بتائیں. نہیں عقیدہ ہی. اب یہ دیکھیں نا، جو صحابہ کرام کی جو کانیت ہے، ان کا عدل و انصاف ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے نا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھے گا کہ بیٹی کا حق ہے یا نہیں ہے، قرآن کلیئر ہے نا جی کہ بیٹی چاہے کوئی بھی اس کو حق ہے وراثت میں. اب وہ بندہ جو عام بندہ مڑ چڑھ کے خیر سنی شیعہ کرنا، اگر اس کو مولویوں کی واہ نہیں لگی تو وہ تو جناب علی سیدھا کہے گا جی یہ جو ہے اس میں تو بیٹی کا حق ہوتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ سمجھے کہ چونکہ میں اس کا جواب بھی پھر وہی لے لیں، چونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ابوبکر نے حق دبا لیا تھا فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، تو اس لیے ہم اس سٹوری کو جعلی سمجھتے ہیں. اچھا سٹوری آئے گی نہیں. پھر ظاہر ہے سٹوری جب وہ قرآن تک رہے گا پھر سٹوری نہیں آئے گی. ٹھیک ہو. پھر ٹھیک ہے، بیٹی کا حق تھا تو مل گیا ہوگا ان کو. اگر سٹوری حدیث میں لے کے آئے گا پھر وہ قرآن سے ہٹ کے بات کریں. قرآن میں بار بار کہتا ہوں کہ ایز فار ایز عقائد آر کنسرن، قرآن حکیم ایک پرفیکٹ کتاب ہے. آپ اپنے عقائد قرآن سے لیں، بتائیں کون سا عقیدہ ہے قرآن کے اندر ایسا کہ جس کو کوئی ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کی اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں، دل بھی کثیر یہدی بھی کثیرا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی ہے، تانے کے طور پر. وہ کافر کہتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں، مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آئی ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے اس کے ذریعے. جو نہیں مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ جو قرآن کی باتوں کو منوان اسی طریقے سے مان لے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. ذرا دکھائیں. قرآن کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہوگا. یہ آیت تو اس کنٹیکسٹ میں آئی ہوئی ہے، وہ ان کے بارے میں ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں دیتے. ورنہ اگر میں غیر مسلم کو کہوں جی قرآن، اچھا آپ کو میں حیران کروں، کوئی غیر مسلم آپ کو کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو یہ دشمن ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہے. مولوی ایڈی بڑی داڑھی رکھ کے پگڑی بن کے تمہیں کہتا ہے تمہیں کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہی گل تمہیں یہودی کوئی آگے کرے نا تو تمہیں بڑی پیڑی لگے گی، لیکن مسلمان کر رہے ہیں یہودی نما مسلمان تے وہ تمہیں کہتا نہیں صحیح کہہ رہا ہے. اچھا پھر دوسرا، ہم قرآن ڈائریکٹ سے ترجمے سے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ احمد بریلوی صاحب کا اگر کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں قرآن پڑھ رہا، وہ تو احمد بریلوی صاحب کے فارم سے قرآن پڑھ رہا ہے. ترجمہ تو نہیں کہنا، تفسیر نہ پڑھے. تو احمد بریلوی صاحب تو عالم دین ہے نا، وہ تو گمراہ نہیں نہ ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی. بریلوی تو کہیں گے نہیں ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے تو ان کا پڑھ لیں. اشرف تھانوی صاحب تو عالم ہے، وہ تو نہیں گمراہ ہوئے ہوئے نا، ان کا پڑھ لیں. دیوبندی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. شیعہ کہیں گے سید فرمان علی شاہ صاحب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اہل حدیث کہیں گے جی وہ جونا گھڑی صاحب صحیح ہیں، تو ٹھیک ہے آپ انہیں ان کا پڑھ لیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ترجمہ پڑھیں؟ آپ جن علماء کو ہدایت میں مانتے ہیں ان کا اردو، اب اردو ترجمے کو بھی سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں نا تفسیر سے بندہ بے نیاز ہو جائے
تو پھر سوال یہ ہے کہ جو سمندری اشیاء جو آپ کھاتے ہیں, مچھلی آپ بھی کھاتے ہیں ذبح کیے بغیر, وہ کیسے؟ اسی طرح ابھی تو فیس بک پہ تو بحث چل گئی ہے, وہ جناب ایک بندے نے یہاں تک سنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب انہوں نے کہا جی کتا کدھر لکھا ہے جی حرام ہے, گدھا کدھر لکھا ہے حرام ہے. جی جی تو ایسے پہلے میں مچھلی کا جواب دیتا ہوں, تھوڑی مچھلی تے لال کرا نا. جی قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال کر دیا. اچھا قرآن میں؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ذبیحہ تو ہے ہی نہیں ہے نا سمندر کے مردار کے لیے, سمندر کا مردار بھی حلال ہے. اچھا جی 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 ذبح کا تو چکر ہی نہیں ہے. ویسے سورہ المائدہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے, لیکن سمندر کے مردار کو قرآن نے کہہ دیا حلال ہے, تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ کتا ہو گیا, گدھا ہو گیا, یہ وہ ساری چیزیں جن پہ اجماع امت ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں, اگر کوئی چیز اجماع سے ثابت ہو جائے اس سے قرآن کی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی اپنی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. جو چیزیں اجماعی مسئلے ہیں, اگر آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کریں کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے, اگرچہ لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں پورا رکوع ہے, ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ بتائیں کہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قبلہ رخ کے علاوہ بھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جب اختلاف آئے گا پھر دلیل ہوگی نا. جب ہم اتفاقی امر کو لے کے چل رہے ہیں پھر تو دلیل کی ضرورت نہیں. اجماع خود بڑی دلیل ہے. جی مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہے, نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن امت کا اجماع اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. حدیثیں خود اجماع ہی کو نقل کیا گیا ہے نا. یعنی صحابہ کرام نے کوئی کتابیں لکھ کے تو اپنے بچوں کے حوالے نہیں کی تھی نا, بخاری مسلم بنا کے کہ جی انہوں نے دیکھنا. صحابہ نے حضور کو دیکھا, تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا. تیسری صدی ہجری کے اندر آگے اس کو ریٹن فارم میں لے آیا گیا. یہ کوئی مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی دین بنا لیا تھا, ایسا تو نہیں تھا. تو وہ علم ٹرانسفر ہوا ہے, وہی کتابی شکل کے اندر آیا. تو اجماع ہے, جو اجماع کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں ان کو تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. خام خواہ بھی مطلب ایک رون مارتے ہیں, اور پھر سوالات ایسے کر کے مسلمانوں سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ مسلمان خود بھی مان رہے ہوتے ہیں, وہ سوال کرنے والے بھی مان ہوتے ہیں, پھر ہمیں کس چیز کی دوست دیتے ہیں. جو اتفاقی مسئلے ہیں ان کے اوپر تو بات کر نہیں چاہیے, اختلافی مسائل پہ ہونی چاہیے. جی اچھا, اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے جو سمندری جانور ہے نا, کہ قرآن مجید میں بلکہ ایون کہ حدیث میں بھی کہیں ڈفرینشیشن نہیں ہے. بہت سارے ایسے سمندری جانور ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نقصان دہ ہیں, جیسے جیلی فش ہے, اسٹار فش ہے. تو قرآن مجید نے تو الٹیمیٹلی ان سب کو ایک ہی سرکل میں ان کو حلال قرار دیا ہے. تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیکڑا حلال ہے, کیکڑا حلال ہے, بہت سارے کہتے ہیں حرام ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں, لیکن قرآن کی دلیل موجود ہے حلال ہے. جی جھینگا مچھلی بھی حلال ہے. باقی رہ گئے جیلی فش کے, باقی الحمدللہ ساڑھے بزرگوں نے زمانے جیلی فش دریافت بھی کوئی نہیں سی ہوئی, چونکہ بزرگوں کو سائنس دا علم نہیں سی. اللہ نے بھی انتظار کیتا کہ جب سائنس دا علم آئے گا لوگ خود جج کرن گے. تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بکری, گائے, اگر ان میں بھی کوئی ایسی بیماریاں آ جائیں جس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہو, تو آپ لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ نہ کھائیں. حرام کے اعتبار سے نہیں, اس اعتبار سے. جیلی فش میں بھی اگر کسی ایک خاص پورشن کے اندر کوئی پوائزن پایا جاتا ہے, اس کو ریموو کر کے باقی چیز کھا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. لوگ تو یار سانپ بھی کھا رہے ہیں, اس کی بھی وہ کہتے ہیں جی سری کاٹ دیں, اور حالانکہ سانپ تو حرام ہے, اور دم کاٹ دیں تو باقی بیچ والا حرام ہے. تو اس طرح جیلی فش بھی یا اس قسم کی جو چیزیں جن میں پوائزن والی چیزیں وہ ریموو کر کے آپ باقی کھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترغیب. کہتے ہیں نا جی وہ قطبین پہ نماز کا مسئلہ, تو مسئلہ اسی ٹائم ہی اٹھا ہے جب مطلب سائنس ترقی کر گئی ہے, 24 گھنٹے کے دن رات بن گئے, تو اسی کو ٹینشن لیندے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل اسپیشلی جو غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا, آپ کا تو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے نا, تو اللہ معافی دے, میرا اسکول آف تھاٹ دیتا ہوں جی, میری کتاباں اپنی ہوں, میرے تو ایک ایک ریفرنس بخاری مسلم سے ہوتے ہیں. وہ آپ کی کتابیں ہیں نا, آپ اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کہتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو ویڈیو بکس کو کبھی کھول کے تو دیکھیں, اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں, اس میں تو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے. اچھا, تو اگر وہ نہ نکلے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات بیان کی اور نہ نکلی ہو. ہاں جی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے, امام مہدی کا آنا ہے اور فتنہ دجال ہے, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم جو روایت کی بنیاد پہ بہت ساری احادیث ہیں, حالانکہ یہ احادیث متواترہ ہیں, لیکن وہ انکار کرتے ہیں ان کا کہ روایت کی بنیاد پہ ہم اس چیز کو کیسے مانیں؟ ہاں جی, دیکھیں کوئی حدیث متواتر کسی کو مان کے انکار کرے پھر تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی حکم لگائیں گے.
جو حدیث متواتر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ متواتر ہے یا تواتر کی حد تک حدیث پہنچی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی بات کی تعویل کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی نزول عیسیٰ کے اعتبار سے میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، میں نے تو اپنے دلائل بتا دیے. امام مہدی کی بھی میں شخصیت کا قائل ہوں اور نزول عیسیٰ کا بھی قائل ہوں. اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ میں احادیث کو صحیح مانتے ہوئے انکار کرتا ہوں، پھر تو وہ گمراہ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے یہ احادیث جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی ہیں اس کے فہم کے مطابق، یا وہ اس لیول پہ نہیں ان کو مان رہا، تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، نہ ان کو اسلام سے نکال سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں وہ گمراہ ہے. کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. اس سے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. وہ ہے توحید کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ، جس کے اوپر لوگ حملے کر رہے ہیں. دیکھیں جی، غامدی صاحب کی آپ نے بات کر رہے ہیں، غامدی صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا، یا اشرف علی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا. یہ بڑے ایشوز ہیں، یا وہ والے بڑے ایشوز ہیں جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. میں غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، میرے تو ویڈیو لیکچرز ریکارڈ موجود ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ریشو پروپورشن کے اوپر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے علماء پڑ گئے ہوئے ہیں، اپنے بزرگ بابوں کو کیوں معاف کیا ہوا ہے؟ ابن تیمیہ کے قائد کے اندر فساد موجود نہیں ہے؟ ابن تیمیہ سماع موتا کا قائل نہیں ہے کیا؟ یہ آج جو داعش کی جو فکر ہے، صحیح ہے غلط اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں، آج اہل حدیثوں کو پوری دنیا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اور کتابیں لکھ لکھ کے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں. داعش جس فکر کے اوپر ہے نا، اور جو یہ معاملات لے کے چل رہی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، وہ ان کے فتاوی کوٹ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، وہ اسی قسم کے عقائد رکھتے ہیں. اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی. یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں. آج یہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں، اہل حدیث کا ایک طبقہ دفاع کر رہا ہے، اور داعش جو اہل حدیث کی میں سے ہی نکلا ہوا ہے وہ ابن تیمیہ کو اپنے لیڈر کے طور پہ کوٹ کر رہی ہیں. تو ابن تیمیہ کا جھوٹا دفاع نہ کریں. یہ جو تعلیمات تکفیری سوچ ہے نا ماڈرن ایج کے اندر، اس کے بانی ہی امام ابن تیمیہ. اچھا علی بھائی، یہ اب دیکھیں آپ ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں نا، میں خود بھی آپ کو بتاؤں کہ یعنی کوئی اتنی زیادہ اس مسئلے میں نہیں کہتا تھا کہ بالکل ابن تیمیہ کا میں کوئی اندھا دھندھی کوئی عاشق تھا. لیکن آپ کے لیکچر کے بعد میں نے تمام مکاتب فکر سے رابطہ کیا ہے. یقین کریں ہر مکتب فکر کا بندہ آپ پہ آگ بگولا ہوا ہے کہ یار ابن تیمیہ کو انہوں نے اتنا ہلکا لے لیا ہے. حتیٰ کہ شیعہ جن کو انہوں نے آپ کو پتہ پوری زندگی لگا دی، وہ کہتے ہیں یار ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ابن تیمیہ کوئی ایسے کوئی راہ چلتا بندہ ہے. اور بریلوی بھی آگ بگولا ہوئے ہیں آپ پہ، وہ کہتے ہیں یار ابن تیمیہ کی طرح انجینئر صاحب کی طرح. ایک منٹ، بریلوی آگ بگولا ہوئے ابن تیمیہ، ماشاءاللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ لوگوں نے دفاع کرنا ہے. امام ابن تیمیہ کی چونکہ صوفی تھے، وہ امام ابن تیمیہ صوفی تھے، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 10 لیکچر دیے ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے، اور میں طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں کہ ابن تیمیہ واقعی صوفی تھے. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے اچھے صوفی اور برے صوفی، اس لیے صوفیاء بھی ان کو کوٹ، وہ برے صوفیوں کے خلاف تھے، تصوف کے خلاف نہیں ہے. فتاوی ابن تیمیہ کی جو 11ویں اور 12ویں جلد ہے ہی تصوف کے اوپر ہے، اور تصوف کے وہ صوفیاء جن کو اہل حدیث جو ہیں وہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ رحمت اللہ علیہ ہیں امام ابن تیمیہ کے. ٹھیک ہے جی. تو ابن تیمیہ صوفی تھے اور صوفیوں کے ماننے والے تھے. باقی جو آگ بگولا علماء میرے اوپر ہوئے ہیں، ان علماء سے پوچھیں کہ کوئی خود ابن تیمیہ کی مخالفت میں باتیں نہیں کرتے؟ کیا منہاج السنہ جب شیعہ کے خلاف لکھی ہے تو ابن تیمیہ کے خلاف نہیں ہے شیعہ اس کتاب کی وجہ سے؟ خود یہ وہ صرف ایک مسئلے کے اندر ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کی سزا والا مسئلہ جو ہے نا، اس کے اوپر وہ امام ابن تیمیہ کی چونکہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی وہ ایک عقیدت ان کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے اس کتاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں جھوٹی روایتوں سے انہوں نے رزلٹ نکالے ہیں، اور یہ بعض سلفی ان کا دفاع کر رہے ہیں، نہیں جی وہ ضعیف روایتیں لکھنے سے یہ تو نہیں کتاب ہی جھوٹی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ضعیف روایت لے کے پہلے ایک صحیح روایت لیتے ہیں، پھر اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ضعیف روایت لکھتے ہیں، اور اس ضعیف روایت کے اندر اتنی بڑی شڑول ہوتی ہے کہ اس سے مصیبت آگے جو عقیدہ گندا نکالنا ہے نا وہ ضعیف روایت سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ضعیف تو میں صحیح کی سپورٹ میں لے کے آیا ہوں، لیکن رزلٹ سارا ضعیف والا نکالا ہوا ہوتا ہے، صحیح والا نہیں. پھر لہانا دی کیڑی لوڑ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو وہی امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا کہ صحیح حدیثیں کم ہے، تو وہ گستاخ رسول کی سزا والے مسئلے میں نے ہلکا ان کو نہیں، میں بہت وزنی سمجھتا ہوں ان کو، بلکہ بہت زیادہ وزنی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں اتنے وزنی ہے کہ اہل حدیث کے مسلک کا بیڑا غرق اس اعتبار سے ان کی وجہ سے ہوا کہ دیوبندی بریلوی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں اور یہ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ بھی کہتے ہیں شاہ جی بولنا اونچا کہتے ہیں وہ تو نہیں، وہ تو اہل حدیث ان کو امام مانتے ہیں. نہیں اہل حدیث امام مانتے ہیں، اور حنفی کہتے ہیں یہ مقلد ہیں امام ابن تیمیہ کے.
یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اچھا کیونکہ وہ صحیح لگاتے ہیں نا کہ جب ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, اور انہی غلطیوں کے اوپر وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کو, اشرف تھانوی صاحب کو مطعون کرتے ہیں انہی غلطیوں کے اوپر, اور ان کو وہ کچھ نہیں کہتے. نہیں لیکن علی بھائی تھوڑا لاجک کی اب آپ بات کرتے ہیں نا کہ بھی گورے کے آگے مقدمہ لے جاؤ, مطلب لاجیکلی بات اگر کی جائے, یعنی ان ساری انتہائیں جو ہیں وہ ابن تیمیہ کے ساتھ یہ گستاخ رسول کی سزا کے مسئلے پہ متفق شروع سے تھیں اور آج بھی ہیں, اور ابھی تک متفق ہیں, اور اس مسئلے میں سارے آپ کے مخالف ہیں. گستاخ رسول کی سزا سے کوئی ایشو نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے, مجھے کتاب و سنت سے اس کے دلائل پیش کیے جائیں. میں تو قرآن کے مقابلے پہ کسی کا نہیں, ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں قرآن میں دکھانے کی ضرورت نہیں اگر اجماعی امت ہو تو. اور اجماع امت اس طرح تو نہیں ہو جاتا کہ دو چار بندوں نے مل کے تو اجماع امت ڈکلیئر کر دیا, شروع سے یہی ہو رہا ہے. نہیں, دو چار کی طرح میں اگر احادیث سے دکھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گئی گستاخوں کو معاف کیا, یہ ہمیں ایک حدیث دکھا دیں, یہ کہتے ہیں نا ایک حدیث دکھا دیں, چلے میں کہتا ہوں ضعیف حدیث دکھا دیں, اس سے بھی آگے بڑی بات کرتا ہوں من گھڑت حدیث دکھا دیں, لیکن ورنہ میرے لیکچر تو بعد نہ بنائی ہوئے پہلے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی گستاخ رسول آیا ہو, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, اور آپ نے معاف نہ کیا ہو. میں حدیثیں دکھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے, سنن نسائی سے معاف کیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی گستاخ کو معاف نہ کیا ہو, تو جنگ بدر میں جب عقبہ بن ابی معیط قید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا, اور انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں کبھی آپ کی گستاخی نہیں کروں گا, دوبارہ میں کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوں گا. لیکن جب بعد میں وہ گرفتار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن کٹوا دی. کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, بس ہم نے مثال کی ہے مسلمان کی پیش کریں کہ ایک مسلمان ہے, یہاں تو سارے مسلمانوں کے گلے کٹ رہے ہیں نا, سب مسلمانوں کے گلے کٹ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. کوئی مسلمان نے گستاخی کی ہو یا اس سے گستاخی ہوگی ہو, اور آپ اور چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو, کلمہ گو مسلمان ہو, اور آپ سے اس کی گردن اتروائی ہو, تو کیا اس ایشو کو کنکلوڈ کر دیں. میرے خیال میں نے کافی جواب دے دیا. ہاں بالکل, لیکن باقی ابن تیمیہ کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں, امام ابن تیمیہ نے میری کوئی بحث نہیں کھولی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ جو ٹائٹل اویل کر رہے ہیں نا, وہ اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں. ان کے عقیدوں میں فساد موجود ہے, ان کی توحید کامل نہیں ہے, وہ عقیدوں میں کئی خرابیاں رکھتے ہیں, اس کے باوجود ان کو جو ٹائٹل دے رہے ہیں نا یہ لوگ, وہ غلط ہے. اگر اس کو عام عالم کی طرح ڈکلیئر کریں جیسا شیخ زبیر صاحب مانتے تھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن امام الموحدین ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اہل حدیث کے ایک امام کے طور پہ, جبکہ اہل حدیث کے عقائد ہی ان کے عقائد کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ کام نہ کریں آپ ان کو ایک عالم دین کے طور پہ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت وزنی ہے عالم دین, اتنے وزنی کہ اہل حدیث کو بھی ساتھ لے ڈوبے, خود تو ڈوبے ہیں صنم, تو بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ ہے. اگر اس کو عام عالم دین ڈکلیئر کریں تو ہم ساتھ ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جو ٹائٹل دے رہے ہیں نا تو وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ان کے عقیدوں میں بہت فساد موجود ہے, جو میں نے وہ کئی ایک فساد اپنے مطلب کتابوں میں مطلب اپنے لیکچرز میں بتائے دیے. اس چیپٹر کو کلوز کریں بس, ٹھیک ہے, دیٹس آل. اور کوئی سوال کریں. اچھا, قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, انہوں نے ایک دعا مانگی جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بھی امامت کے لیے دعا کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں وہ کون اشخاص گزرے ہیں اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ جو امام ہیں, اور ائمہ اہل بیت کے کنٹیکس میں بھی ذرا بات کریں. دیکھیں جی, یہ جو اس اہل تشیع نے ایک عقیدہ اخذ کیا ہے نا, امامت بھی کوئی عقیدہ ہے اور یہ کوئی ٹائٹل ہے جیسے کوئی نبوت ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اور ایون شیعہ خود نہیں مان رہے اس کو. کیا امام جعفر الصادق کے جو دو بیٹے تھے, امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم, یہ دونوں میں سے ایک کو امام مانتے ہیں نا, اثنا عشری. ایک کو اسماعیلی مان رہے ہیں, کوئی اثنا عشری مان رہے ہیں. نہیں, لیکن اثنا عشری تو ایک کو ہی مان رہے ہیں نا, اثنا عشری ایک کو مان. دوسرے امام کا تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں نا, ایسے ہوتا. ہاں جی, ایسے ہوتا نہیں, وہ تو پھر اس کا امام تو وہ بھی تھے, امام تو انہوں نے بنایا تھا. تو یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے, ایسا نہیں ہے. امام سے مراد لیڈرشپ ہے, علمی طور پہ لیڈرشپ ہے. وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں, نان اہل بیت میں سے, قریش میں سے ہو سکتے ہیں. اب یہ قریش میں سے ہی, حضرت ابوبکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی. حضرت علی تو چلے ہاشمی تھے, یہ ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں. جی, اولاد ابراہیم ہے. دو دو تین تین پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے جا کے. یہ جو حضرت علی, حضرت عمر ہے بنو عدی میں سے ہے, بنو عدی بھی قریش میں سے, حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. بنو تائم ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, وہ بھی قریشی ہے. اور بنو امیہ ہے سیدنا عثمان کا, وہ بھی قریشی ہیں, حضرت عثمان, حضرت ابو ابراہیم کی اولاد ہے. اسی تو خلافت قریش میں رہے گی, ورنہ تو ان کو خلیفہ نہ چنا جاتا. صرف ہاشمی تو نہیں ہے نا, سارے ہی ہیں.
تو امامت کوئی اس طریقے سے نہیں ہے. باقی علمی طور پہ تو امام ہیں. عمر بن عبدالعزیز نہیں امام کیا امت کے؟ آل امیہ میں سے ہے نا وہ. کیا شیعہ ان کو اس اعتبار سے دینی لیڈر کے طور پہ نہیں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ تو امام باقر کہا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر کوئی مہدی کے عہدے پہ پہنچا ہے, یہ پہنچ سکتا ہے, تو عمر بن عبدالعزیز ہے. کون کہا کرتے تھے؟ امام باقر. یہ روایت کہاں دی؟ یہ روایت جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کی ہے, عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر کے اندر. ظاہر ہے کہ ان میں ہم حدیثوں میں تو نہیں ملے گا نا, تاریخی روایتیں ہی ملے گی نا. اچھا, تو کیا امام عمر بن عبدالعزیز کو رحمہ اللہ تعالی شیعہ نہیں کہتے؟ کہتے, عزت تو دیتے. عزت ہے. اچھا, ایک اور چیز پوچھنی آپ سے کہ جو عقیدہ شفاعت ہے, یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں جی یہ قرآن سے لگتا ہے جیسے ٹکرائے, کوئی قرآن میں تو عدل کا کنسیپٹ ہے, تو یہ پھر انصاف کے ساتھ اور یہ شفاعت والا کیا کنسیپٹ ہے, یہ ذرا کلیئر کریں. قرآن میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے منظر الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن کے ساتھ. ہوگا عدل کے ساتھ ہی, اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ اذن ہی اس کی شفاعت کے لیے دے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کو چھوڑنا چاہے گا. جس کو اللہ نہیں چھوڑنا چاہے گا اس کا اذن ہی نہیں دے گا نبی علیہ السلام کو, اس کی شفاعت آپ کر ہی نہیں سکیں گے. بخاری مسلم میں آپ احادیث شفاعت اٹھا کے دیکھیں, میں نے مسئلہ نمبر 88B پورا دیا ہے, سارے اس کے طریق پڑھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا, اس کے مطابق میں شفاعت کروں گا. حتیٰ کہ اینڈ پہ آتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو مجھے دروغہ دوزخ مالک کہیں گے کہ اللہ کے نبی اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے روک لیا ہے. وہی والا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, مشرک پر جنت حرام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی شفاعت تو نہیں کر سکیں گے, تو شفاعت اسی کریں گے جس کا اللہ اذن دے گا, اور اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ کی صفت عدل تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اگر وہ کسی سے عدل کے باوجود چاہتا ہے رحمت والا معاملہ فرمائے تو اپنے نبی کے ذریعے اس کی سفارش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمانے خصوصی ہے نا, عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے کہ ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود پہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بیان کریں گی کہ یہ کتنا معزز شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت شفاعت کا عہدہ عطا فرمایا. تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. جیسے کوئی کالج یا یونیورسٹی میں بلوا کے کسی مہمان خصوصی سے انعام دلوایا جاتا ہے, حالانکہ وہ کالج یونیورسٹی دے رہا ہوتا ہے انعام, وہ مہمان خصوصی نہیں دے رہا ہوتا. اس طریقے سے اللہ ہی بانٹ رہا ہوگا یہ سب کو مغفرت حضور کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں, اور یہ جو سارا بچے کی وفات والا مسئلہ ہے, قتل والا بظاہر, اس کے بارے میں اہل تصوف کا ایک بڑے سے عقیدے نکلتے ہیں, تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 137. نہیں, آپ ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں؟ لیکن کوئی کلیئر نہیں ہے. فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, پیغمبر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, فرشتہ اس اعتبار سے کہ اس میں کہتے ہیں میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا. یہ دعویٰ یا پیغمبر کر سکتا ہے, یا فرشتہ کر سکتا ہے, یا غلام احمد قادیانی دجال کر سکتا ہے. نہیں, لیکن فرشتے کھانا نہیں کھاتے, تو وہ دجال تو نہیں تھے حضرت خضر, ٹھیک ہے نا جی, اور نہیں کھانا تو انہوں نے کھایا بھی نہیں تھا نا. وہ کھانے کی صرف آفر کی بات ہوئی تھی نا. وہ آفر تو قرآن میں آتا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جب انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے تو ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے آئے تھے, اور وہ مچھلی بھی لے, تو حضرت موسیٰ کو لگی تھی نا. ٹھیک ہے, آفر تو حضرت موسیٰ نے کی تھی نا کھانے کی, انہوں نے تو نہیں کی ہے. نہیں, اور وہ جو مچھلی لے کے چلے, کیا چیز, وہ شروع میں جو آتا ہے مچھلی لے کے چلے تھے, تو مچھلی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے تھے نا. وہ خضر کے کھانے کے لیے تو نہیں تھی, خضر کے لیے تو نہیں تھی, وہ انہوں نے ہی کھانی تھی. کہیں اس پورے واقعے میں نہیں آتا کہ خضر نے کوئی مچھلی کھائی ہے. تو وہ فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے تفویض کرتا ہے, یا اس زمانے میں کوئی پیغمبر تھا. فرشتے والا معاملہ جو ہے مولانا مودودی کی رائے ہے, اور یہ مضبوط ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنی, اور اس میں اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے وہ ٹینشن نہ لے, ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہونے والا تھا. اس سے صوفیاء نے جو اپنے رزلٹ نکالے ہیں اور یہاں پہ بچوں کی گردنیں مڑوا دیتے ہیں مریضوں کو کہہ کے, یہ رزلٹ تو نہیں نکلتا اس سے. کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے بات کی کہ یا فرشتہ کہہ سکتا ہے, یا نبی یا غلام احمد قادیانی دجال کہہ سکتا ہے. وہ کیونکہ وہ جھوٹا ہوگا, پہلے دو صحیح کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ اول پھر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو. سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی زوال کر چکا ہوں. ویسے ایک بات کرتا ہوں نا, یعنی میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں. اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں, ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو قتل حسین میں
اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، وہ تو کہ اس کی بیعت نہ توڑو. ہاں جی، اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا. نہیں ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی، ان تک نہیں پہنچی؟ کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا. وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی. ان کا یہ موقف تھا. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے. یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو. وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے. وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھی نا. ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا. آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں. پھر وہ عیادت کے لیے گیا. جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. چھوڑا کسی. نعمان بن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی. نعمان بن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا. کوئی بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں. اچھا، جب آپ نے اکابر صوفیہ کرام جو ہے نا ان کے خلاف جب آپ نے کھلا کے باتیں کی ہیں نا، تو پھر بعض بریلوی آزاد بھی کھل گئے ہیں. پھر ہمارے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا جی محدثین جو ہیں ان کو تو جناب آپ بڑا آسمان پہ چڑھاتے ہیں، وہ جتنی مرضی گستاخانہ. اور اس میں تو آپ یہ شامل کر لیں یہ جو قاری نیف ڈار صاحب، مفتی محمد فاروق الوی صاحب وغیرہ لوگ بھی شامل ہیں. نہیں وہ بھی ایک آتا ہے کہ اس میں شامل ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں جی وہ جتنی مرضی جناب گستاخانہ روایات کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے، روایات ایسی نقل کرتے رہے، صحابہ کی کرتے رہے، جس کی مرضی کرتے رہے، پچھلے انبیاء کی کرتے رہے، اس پہ آپ نہیں سیکھ پا ہوتے. اور جناب آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو چلو سندے دے دی ہیں. اور جناب یہ صوفیاء جو ہیں وہ بیچارے کوئی ایسی باتیں لکھے جس کی تعویل بھی ممکن ہے، حالت سکر اور وہ جو بھی چکر ہے. آپ ان کو جناب گالیاں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ انیف ڈار صاحب یا فاروق الوی صاحب کی باتوں کو تو رکھ دیں آپ الگ سے. ٹھیک ہے. ان کا تو اعتراض، ان کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا صوفی. یہ تو صوفیوں کے خلاف ہے. جو صوفیوں کے طرفدار بنے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ جن چیزوں کے مجھے حوالے دے رہے ہیں وہ تو ان میں اور میرے میں کامن ہے. اس کو تو بحث کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں تو ان باتوں کے اوپر بات کروں گا جو صوفیاء ثابت ہے. کس محدث نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے؟ لائیں مجھ سے ابھی تکفیر کروا لیں اس کی. لے کے کس صوفی نے، کس محدث نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ؟ بتائیں. اگر کسی محدث نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے لے کے ہم ان کی تکفیر کر دیں گے. ہم صوفیاء کی صرف عبارات کی تکفیر کرتے ہیں. میں نے کسی صوفی کی تکفیر نہیں کی ہے. میں نے علی اجویری صاحب کی عبارتیں کوٹ کی ہیں، میں نے معین الدین چشتی صاحب کی عبارتیں کوٹ کی ہیں. میرا چیلنج ہے، میں نے کسی لیکچر میں بائی نیم کسی کی تکفیر نہیں کی. میں نے صرف کہا میں عبارت میں فتوے لگا رہا ہوں عبارتیں چھاپنے والوں کے اوپر، اور وہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں. میں نے کبھی کسی کی تکفیر کی ہی نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے موجود نہیں ہے. میرے سامنے موجود ہوں تو میں پھر کوئی ان سے بات کر سکتا ہوں. میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا. یہ تکفیر قطعاً بالکل جھوٹا الزام ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں، یہ تھوڑا سا اکنامیکل قسم کا ایشو سوال ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات ذرا کم ہے. ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی چھوٹی سی کتابچہ دیکھا، وہ بھی شاید کہ شیعوں کا لکھا ہوا تھا. تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوشلسٹ ٹائپ نظریات ہے کہ جو آج کل کے سوشلزم کے نظریات ہیں اور اس کے اختلافات ہوئے تھے اسی مسئلے پہ. اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں کیونکہ یہ ذرا پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ اسلام کا کیا کنسیپٹ ہے. پتہ ہی نہیں ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، تو میں پہلے ان کو ایجوکیٹ کروں پھر کوئی بات ہوں. بس مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشلزم کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد کی زندگی تھی، وہ صحابہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں اس حد تک نہ ڈوب جاؤ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو جب شام فتح ہوا یہ شام چلے گئے. بعد میں جب حضرت معاویہ گورنر بنے وہاں پہ حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا، ان کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے. پھر ان کو واپس مدینے بلایا گیا، پھر مدینے سے بھی نکال دیا گیا اور حضرت علی ان کو مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے. پھر یہ بڑی ان کی یعنی آپ سمجھ لیں کسپرسی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جنگل کے اندر. 2 صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی ہے زہد میں تو ابو ذر غفاری ہے. اور دوسری یہ مسند احمد میں ہے ترمذی میں، اور ایک اور حدیث مسند احمد ترمذی میں مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. تو وہ سچے تھے، حق گوئی کرتے تھے، اور ان کے جو خدشات تھے کہ حضرت عثمان کے دور میں معاملات جس طرف جا رہے تھے اس کا کوئی اینڈ رزلٹ غلط نکلنے والا ہے. بعد میں وقت نے ثابت کر دیا نا
کہ ان کے خدشات درست تھے جس طرح وہ جا رہے تھے. باقی وہ جو زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, وہ غلو کرتے تھے, وہ کہتے تھے ضرورت سے زیادہ مال خیرات کر دو, وہ قرآن پاک کی آیات سے رزلٹ نکالتے تھے. ان کو پتہ تھا یہ سارے مسئلے. وہ کہتے تھے کہ نبی کے صحابی کو کم از کم سبسسٹنس لیول کے اوپر دین نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے تم حضور کے اوپر کیوں نہیں چلتے کہ آپ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے عائشہ, یہ احد پہاڑ بھی سونے کے برابر ہو, 3 دن نہیں گزریں گے تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی اگر میں یہ خرچ نہ کر دوں. وہ کہتے ہیں تم نبی کے ماننے والے ہو, تم نے بھی اب اسی طریقے سے ٹھاٹ کی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. یہی ان کا حضرت معاویہ سے جھگڑا تھا. اور پھر بعد میں لوگوں نے دیکھا ہے نا, پھر ہم بھی دیکھیں عیاش بن گئے جس طرح کیسر و کسرا تھے. بعد میں ہمارے حکمرانوں نے بھی اسی قسم کی عیاشیاں کی خلفائے راشدین کے جانے کے بعد. وہ تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا ہی زود تھا کہ معاملات چلتے رہے. بعد میں تو آپ نے دیکھ لیا, پھر دنیا کا مال تھا اور مسلمان تھے گھر بیٹھے بیٹھے, پھر عورتیں تھیں, پھر لونڈیاں تھیں, بس یہی ان کی عیاشی کی زندگی پھر گزر رہی.